ہم اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس دکھ بانٹنے کے لیے اپنی ذات تک موجود نہیں ہوتی. میں نے ایک ٹرم پڑھی، دیکھی، سمجھی. اس ٹرم کو اپنے سمیت اس معاشرے کے ہر ذمہ دار مرد پر فٹ کیا. دی سائلنٹ ہسبینڈ، ایک خاموش شوہر جو ذمہ داریوں اور رسپانسبلٹیز میں اتنا گھر جاتا ہے کہ اس کی ذات کی نفی ہو جاتی ہے. آپ میں سے بہت سارے مرد جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ان سے جڑی بہت ساری عورتیں اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، سمجھیے گا اور پھر اپنے گھروں کے اندر جھانکیے گا کہ وہ خاموش شوہر کہیں آپ کا تو نہیں اور کہیں آپ تو نہیں. یہ سائلنٹ ہسبینڈ ہے کیا؟ یہ سائلنٹ ہسبینڈ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں پہلے 4 5 6 مہینے شادی کا، ایموشنل کنیکٹیوٹی کا ایک چارم رہتا ہے اور اس کے بعد یہ چارم رسپانسبلٹیز میں کہیں دب جاتا ہے. ہی ورکس لائک اے روبوٹ. اس کو کولو کے بیل کی طرح زندگی گزارنی ہے اور ذمہ داریاں پوری کرتے جانا. جب خرچے اس نے دیکھنے ہیں اس پر اور یہ پاکستان کے موجودہ حالات میں جہاں بھرمار ہے بہت ساری مشکلات کی، جہاں انفلیشن ہے، روزگار نہیں ہے. بہت اچھی ابھی قاسم علی شاہ صاحب کی میں نے ایک سپیچ دیکھی، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. انہوں نے کہا آج کل کے معاشرے میں اگر کوئی مرد باہر جا کر کما کر لا رہا ہے اور حلال رزق گھر لے کر آ رہا ہے وہ سچ میں جہاد کر. اینڈ دس از دی ریئلٹی وچ آئی وانٹ ٹو ٹیل ایوری وومن جو مجھے گھروں میں دیکھ رہی ہیں، چاہے آپ کے شوہر یہاں ہیں یا وہ سائلنٹ ہسبینڈ جو دبئی، ابو ظہبی، گلف، عمان ہے، جو آپ کو پیسے گھر بھجوا دیتے ہیں. وہ پس رہے ہیں، ادھر بھی پس رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہاں بیٹھا ہوا کوئی بڑا راجا رسالو ہے وہ بھی پس رہا ہے، یہاں زیادہ ذلیل ہو گئے. وہاں پھر کوئی سسٹمز ہیں، یہاں اس کو کرپشن، لوٹ ماری، ضلالت، صبح دفتر نکلتا ہے، روڈ بند، تماشے، یہی کھا جاتا ہے. ایسے میں اس کی ذات کی نفی ہو جاتی ہے. میں نے بھی جملہ بولا نا کہ کبھی کبھی اتنا تنہا ہو جاتا ہے انسان کہ اس کو اپنا دکھ بانٹنے کے لیے اپنی ذات بھی میسر نہیں ہوتی. یہ ہے سائلنٹ ہسبینڈ، شوہر. اس سب چکر میں ایون گھر کے رشتوں سے جڑے باقی سارے خرچے بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ماں کا، بہن کا، بھائیوں کی شادیاں کرنا، بہنوں کی شادیاں کرنا، کچا مکان پکا کرنا، باپ کا قرض اتارنا، یہ سارے مسئلے بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو جو میوچول بانڈنگ ہوتی ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے اور یہاں پیدا ہوتا ہے خاموش شوہر. بیوی سے کہتی ہے تم تو میرا خیال نہیں رکھتے، میری ضروریات پوری نہیں کرتے. وہ کہتا ہے سارا کچھ تو پورا کر رہا ہوں، اے سی لگا ہوا ہے، بچے اچھے اسکولوں میں جا رہے ہیں، تمہارے سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں، تو اور میں کیسے خیال رکھوں. وہ مطمئن ہوتی نہیں. پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں تم تو میرا خیال نہیں رکھتے. تو وہ ایموشنل کنیکٹیوٹی مانگ رہی ہوتی ہے جو اس سے شادی کے پہلے کے رومانس میں تھی، جو اس کے ساتھ یا شادی کے پہلے 5 6 مہینے تھی. اب وہ ایموشنل کنیکٹیوٹی اپنی جگہ ٹھیک کھڑی ہے، وہ صحیح مانگ رہی ہے. اور بعض اوقات اس میں فزیکل انٹیمیسی کا بھی عنصر شامل ہوتا ہے جو کہ موجودہ دور میں ختم ہی ہو کر رہ گیا. وہ اپنا رائٹ حق زوجیت not in a sense of just sexual life مانگ رہی ہوتی ہے، ایموشنلی بھی مانگ رہی ہوتی ہے. وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف وہ تو کولو کا بیل ہے ہی، اس نے تو ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، اس نے وابڈا کا بل دینا ہے، اس نے سوئی گیس جو کہ آتی نہیں ہے اس کا بل دینا ہے، اس نے ٹیکسز دینے ہیں، ٹیکسز کی بھرمار ہے، بھرمار پہ بھرمار ہے. اور صحت کا مسئلہ پڑ گیا ہے تب بھی خرچہ خود کرنا ہے. کوئی مسئلے ہو گئے ہیں باہر، مارا ماری ہے، کرپشن ہے، 2 نمبری ہے، وہ بھی اس نے خود بھگتنی ہے. پتہ نہیں کیسے جہاد کر کے وہ کما کے لا رہا ہے. تو وہ تو ذمہ داریوں کے بوجھ تلے اتنا دب گیا تو اس کے تو ایموشن رہے ہی نہیں. وہ میاں بیوی تو رہے ہی نہیں جو آج سے 30 سال پہلے چھتوں پر منجی ڈال کر تروکا مار کے آرام سے لیٹ کر کوئی بچوں کی ڈسکشن کر لیا کرتے تھے. کہاں گئے وہ میاں بیوی جو پی ٹی وی کا اینٹینا میاں ٹھیک کیا کرتا تھا اور بیوی بیٹھ کے آپس میں وہ گپ شپ کیا کرتے تھے؟ وہ کہاں گئے؟ وہ جانا کسی سائیکل پہ جا کے بیوی کے لیے کوئی نان بروسٹ، کوئی دال چاول لے آنا، کٹھے بیٹھ کے کھا لینا، کہاں گئے وہ میاں بیوی؟ کہاں گئی وہ ایموشنل بانڈنگ جب وہ بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اینک والا جن دیکھ لیا کرتے تھے؟ کہاں گئی؟ کہاں گئی جب 9 10 بجے پی ٹی وی پہ مچھر آتے آیا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنی زندگی ہوتی؟ حکومتیں، سرکار نرم دل ہوا کرتی تھی، زندگی جی لیا کرتے تھے، ذمہ داریاں کم ہوا کرتی تھیں.
یہ انفلیشن، مہنگائی، مارا ماری، نفسا نفسی، بے حسی کم ہوا کرتی تھی، ہم بھی جی لیا کرتے تھے. مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے، میری عمر 36-37 سال ہوگی، کہ جب میں نے آج سے 20-25 سال پہلے کی زندگی دیکھی تھی، جب بڑا گولڈن ایرا تھا، جس دور میں میرے ماں باپ کے ساتھ میری ایموشنل کنیکٹیوٹی رہی اور ان کی آپس میں رہی اور ہم بڑے ہوئے، وہ دور جنت تھا. تو دوزخ ہے، اب لٹرلی دوزخ ہے. اب تو سانس لینے کے بھی ویسے ہیں، اور کوئی امید آس شاید ہے ہی نہیں، کوئی یاد شاید ہے ہی نہیں، کوئی جینے کی تمنا بھی نہیں رہی. کبھی کبھی اپنے دکھ بھی لڑنے کے لیے شاید اپنی ذات ہی اویلیبل نہیں ہوتی کہ یار خود سے تو بات کروں، کیوں جا رہا ہوں ڈپریشن میں. میں بھی تو آپ کی طرح ایک خاموش شوہر ہی ہوں نا. کیوں اینگزائٹی اندر سے کاٹتی ہے، کیوں یہ چیزیں پوری کرتے ہوئے بھی زندگی میں وہ چاہ نہیں رہی، وہ خوشی کہاں چلی گئی. کیا یہ جو میں زندگی بیان کر رہا ہوں یہ آپ میں سے ہر اس شوہر کی ہے، چاہے وہ مجھے اوورسیز بیٹھا دیکھ رہا ہے، چاہے وہ مجھے پاکستان میں کہیں بیٹھا دیکھ رہا ہے، انڈیا میں دیکھ رہا ہے. کیا آپ بھی، پاکستانی شوہر خیر زیادہ اس چیز کو فیل کر پائیں گے، کیا آپ بھی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں؟ ایک انجانا خوف، کچھ کھو جانے کا خوف، حالات کی ڈپریشن، پاکستان کے مستقبل پر کھڑے ہوتے سوال، بچوں کے مستقبل پر کھڑے ہوتے سوال. تو اس سب میں آپ کی اور آپ کی اہلیہ کی ایموشنل کنیکٹیوٹی اور بانڈنگ اور آپس میں احساسات کہاں گئے؟ وہ محبت کہاں گئی؟ وہ محبت جو لمس سے ڈیوائن ہوتی ہے وہ کہاں گئی؟ تھنگز آر گراس، اور لائف واقعی ہی ٹف ہے، لائف واقعی ہی مشکل ہو چلی. اور ایک صحرا ہے، اس صحرا میں دور نظر آتا ایک سراب ہے، اور اس سراب کے گرد طواف کرتا کہ شاید کہیں تو پانی ملے گا، کہیں تو یہ پیاس بجھے گی، کہیں تو میں بھی اپنے دکھ کسی کو سناؤں گا. وہ نہیں ملتا، اور اسی سب میں دفن ہو رہا ہے آج کا خاموش شوہر، دی سائلنٹ ہسبینڈ. ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف.